بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ہمارے پہلے درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج الحمدللہ سورہ بقرہ کے ابتدائیہ آیات کا ہم انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کریں گے مختصر۔ اللہ تعالی ہم کو حق کہنے کی اور حق سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ جو حروف ہیں جن کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا، زبر زیر پیش، یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات۔ تو یہ پورے قرآن پاک میں 29 مرتبہ آئے ہیں، دیر آر 29 ٹائم۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع کرتا ہے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کا وصف اور اس کے اعجاز پر ہمیں تنبیہ ہو، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثال الف لام میم سے مرکب ہو۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں حروف مقطعات پر؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد اس حروف مقطعات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروفوں کا یعنی ان حروفوں پر مطلع نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کیا گیا، یہ بہت بعید ہے۔ یعنی پورے قرآن میں کوئی ایسے الفاظ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھیں، یا علماء یہ توضیح دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے علامہ آلوسی، مختلف علماء کرام اپنی اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کو مخفی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سورہ میں ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ۔ یہ واضح امام فرماتے ہیں کہ مطلب ایسی بات اگر لکھی ہے تو اس پہ کھوج نہیں، تحقیق نہیں، عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کسی بھی بات پہ کوئی بھی بات ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں ہوا، استغفر اللہ، تو یہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے اسرار کی صورت رکھی، امام شعبی نے فرمایا کہ اسرار کو کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام ہیں، جو ان کے وارث علم رسول ہیں تمام اولیاء کرام، اور ان کو اسی دربار سے معرفت نصیب ہوئی۔ بعض اوقات خود ان کو اپنے معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں سنگریزوں کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح پڑھنی شروع کر دی، اور گوہ اور ہرن اپنے نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے،
بعض علماء نے لکھا اگر ان حروفوں میں کوئی معنی نہ ہو تو یہ محمل ہوں گے. اس کا یہ بات صحیح نہیں، یعنی یہ قول صحیح نہیں کہ محمل، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروفوں کے معنی معلوم ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی کوئی شک نہیں، پھر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ سب کو معلوم ہے. اسی لیے اس میں فرمایا کہ اسرار اور کے رموز کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کے بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے صاحب علم صاحب اولیاء اس حروف مقطعات کو جانتے ہیں، اور بہت سو نے بیان بھی کیا اپنے اپنے حساب سے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو معلوم ہو، ہر ایک کو نہیں معلوم ہوگا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم. ہر صاحب ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف مقطعات کو جانتے ہیں. اب آئیے آگے فرمایا لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب، اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف، اور فرمایا لا ریب فی، کوئی شک نہیں، دیر از نو اینی ڈاؤٹ. آیات کے حصے میں قرآن پاک کی ایک وصف بیان کیا گیا ہے. کتنی بلندی ہے دیکھیں، یہ ایسی بلندی اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز پر ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک کی حقانیت کی ایسی واضح دلیلیں اپنے اندر رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل ہوئی. جیسے اگر یہ بات ہو تو جیسے اندھا ہے، اب اس سے پوچھو سورج کہاں ہے تو وہ شک میں کہے گا کہ میں نے جب دیکھے گا نہیں تو سورج مشکوک ہے نا. یا کسی بے عقل مخالف شک والے کو بات پوچھو گے تو وہ کہے گا کتاب میں شک. ورنہ ہدی للمتقین، اب آئیے آگے، اس کتاب میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. آگے فرمایا ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ. ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. آیات کریمہ کے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک کی ہدایت حاصل نہیں ہوتی. اب یاد رہے قرآن پاک کی ہدایت رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے ہے، عام ہے ہر شخص کے لیے. جیسے قرآن پاک میں ہدی للناس، تو ہدی للناس جب آ گیا تو اس کا مقصد ہے دیر آر آل ٹوٹل پیپل، نو پرٹیکولر مسلمان نہیں. لیکن جب آیت نمبر 185 میں آپ نے دیکھا کہ ہدی للناس، کہ ہر ایک کے لیے قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اسی لیے یہاں فرمایا ہدی للمتقین، یعنی متقین کے لیے ہدایت. اب تقویٰ کے معنی سمجھیے. تقویٰ کے معنی شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کے معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، یا بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ کو نہ بچانا، حرام چیزوں وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہاں کیا فرمایا کہ نفس کو بچانا کیا ہے کہ سب چیزوں سے بچ جانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کا ادا کرنا وغیرہ وغیرہ. تو بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں رب العالمین نے منع فرمایا. یہ ہے تقویٰ، بس اتنی سی آسان سی بات ہے. وہاں مت جانا جہاں اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں نہیں، شیطان کی طرف نہیں، تو اب تجھے وہاں جانا نہیں. یہ ہے تقویٰ. یہ مدارک کی تفسیر میں امام نے فرمایا. اب آئیے انشاءاللہ تعالی آخری 2 منٹ ہے تو کافی طویل گفتگو، دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے، کیونکہ کل تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نے بہت مختصر کیا. بتاؤ، اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں مختصر کیا. میں جان کر کے اپنی زبان نہیں بولتا، میں جو پڑھ رہا ہوں وہی کوشش کرتا ہوں کہ پڑھے ہی بات بولوں، ورنہ جب آدمی خود سے بیان کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر 10 باتیں آتی ہیں، تو پھر وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ پوری جو تفسیر ہے اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اب دیکھیے، اب ہم تقویٰ کی تھوڑی سی تعریف اور سن لیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی ایسے مرو جیسے تم مسلمان ہو کر مرنا.
یہ بھی ایک تقویٰ کی بات کی گئی ہیں. پھر ایک آیت نے فرمایا بڑی مشہور، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، سبحان اللہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ ایک تقویٰ کی ایک بھی آیات کریمہ اور بھی ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین تقویٰ والا میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو، کسی دوسری نقصان والی چیز کو ڈر سے نہ چھوڑے. یعنی جو غلط کام ہے، حکم یہی فرمایا کہ چھوڑ. ایک اور آگے حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اور اس بات کا مستحق میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرا جائے. سرکار فرمایا، حدیث قدسی پہ ہم جا رہے ہیں، نہیں پڑھنے، یہ حدیث آئے گی. اس مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ڈرنے کا حق مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرا جائے. جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ مجھے بخش دوں گا. دارمی کتاب، اس کے اندر یہ مقول ہے. اب آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا آخری میں ذکر کرتے چلیں. اگر ایک حدیث آپ اور بھی سن لیجئے جو میں نے بھی بیان کی کہ کسی کو نقصان پہنچانے والی، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر فضیلت. اگر فضیلت ہے تو کس پر؟ صرف تقویٰ پر. معجم الاوسط سرکار علیہ السلام کا فرمان. اب دیکھیے تقویٰ کے مراتب. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے 7 قسمیں بتائی ہیں. 7 قسمیں کون سے؟ جس سے اللہ اکبر تقویٰ حاصل ہوتا ہے. جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات کی پیروی کرنا، ممنوعات سے رکنا، خاص لوگوں کا تقویٰ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے بہر شریعت میں. یہ بھی بات موجود ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، ان کی بیٹھک میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ ایمان تمہارا جا سکتا ہے. کسی بھی بات پہ تم نے ان کے کہہ دیا ہاں یار تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے، عقل کے گھوڑے دھڑ گئے اور تم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، تیرا ایمان چلا گیا. تجھے نہیں معلوم، تو سمجھ رہا بہت بڑی فلسفی والی بات کی اس نے، استغفر اللہ، جیسا آج کل ہوتا ہے. تو بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا. نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا. قرآن پاک انسان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بننے کی خاص توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک متقی ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک جیسے برکتیں ہر مہینے نصیب فرمائے. ہمیں ایسا ہی بنائے جیسے ہم رمضان مبارک میں نیک و صالح ہو جاتے ہیں، پیارے ہو جاتے ہیں. اے اللہ